بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ واصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم سب ایمان والے بھائی بھائی ہو۔ ہم سب کا تعلق ایمان کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے۔ اس تعلق سے جو برادری بنتی ہے یہ تمام برادریوں سے بالا تر ہوتی ہے۔ باقی برادری بعض اوقات ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن جب اختلاف کا ذریعہ بن جائے اور انتشار کا ذریعہ بن جائے تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے وہاں پہ ہمیں عدل کا حکم بھی عطا فرمایا ہے کہ عدل اور صلح۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورہ النساء کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا والصلح خیر، کہ صلح ہی بہتر ہے۔ قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلح کروانا یہ ایسا عمل ہے کہ نماز، روزے، صدقہ، اس طرح کے جو نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی صلح کرواتا ہے تو یہ ان اعمال سے، عبادات سے بہت بڑے درجے کا کام ہے، اور اس کی خیر اور برکت ہم کیوں نہ مانیں؟ کس طرح ہم انکار کر سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرما دیا کہ صلح بہتر ہے، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جہاں پہ صلح کے لیے کوشش کرنا خیر والا، برکت والا کام ہے، وہاں پہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ یوں سمجھ لیں کہ شیطان کی مدد کرنے والا کام ہے۔ کہ جب دو لوگوں کا یا دو گروہوں کا یا دو برادریوں کا اختلاف بنتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی مرضی کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، دین کی مرضی کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اگر اختلاف ہوا، جھگڑا ہو گیا، تو زیادہ سے زیادہ ان کے درمیان جھگڑا ہونا چاہیے۔ اصل میں ان کے اندر اپنے اندر کچھ خرابی ہوتی ہے، دل کے اندر کچھ کینہ، بغض، اس طرح کی دشمنی ہوتی ہے کہ خود تو وہ نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں چلو یہ دوسروں کے ساتھ لڑے ہیں تو آپس میں ان کا نقصان ہو زیادہ سے زیادہ، تو وہ اصل میں شیطانی خواہش کو اپنے دل میں پال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو موقع اگر کہیں بھی اس طرح کا بنتا ہے تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ فوری طور پہ اس سلسلے میں دعا بھی کریں، اور جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش بھی کریں، اور جلد سے جلد مسلمانوں کے درمیان سے فتنہ فساد ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ ہماری اس طرح کے اختلافات اور دشمنیاں اس جگہ پہ ہمیں بڑے بڑے لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں ہم مسلمانوں کی دشمنی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں جہاں کہیں دیکھیں تو پچھلی چند سال کی تاریخ کو دیکھ لیں تو مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے گئے۔ تو اصل میں وہ طاقتیں ہماری دشمن ہیں، لیکن ہم اس طرح بڑے لیول پہ سوچنے کی بجائے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ان میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ کا آنا خیر والا بنائے، اور ہمارے ان دونوں بھائیوں کے درمیان، دونوں برادریوں کے درمیان اللہ پاک اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔